السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ سورہ بقرہ ایپیسوڈ 40 آیت نمبر 226 سے 229۔ الذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ For those who swear not to have sexual relation with their wives is a waiting time of 4 months. But if they return to normal relations, then indeed Allah is forgiving and merciful. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اگر طلاق کا ہی قصد کر لیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ And if they decided on divorce, then indeed Allah is hearing and knowing. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُونَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِلَّا أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائیں، اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ Divorced women remain in waiting for 3 periods, and it is not lawful for them to conceal what Allah has created in their wombs. If they believe in Allah and the last day, and their husbands have more right to take them back in this period if they want reconciliation, and due to the wives is similar to what is expected of them according to what is reasonable, but the men have a degree over them in responsibility and authority, and Allah is exalted in might and wise. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود میں ہے۔
خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہے۔ Divorce is twice, then either keep her in an acceptable manner or release her with good treatment, and it is not lawful for you to take anything of what you have given them, unless both fear that they will not be able to keep within the limits of Allah. But if you fear that they will not keep within the limits of Allah, then there is no blame upon either of them concerning that by which she ransoms herself. There are the limits of Allah, so do not transgress them, and whoever transgresses the limits of Allah, it is those who are the wrongdoers. عربوں میں یہ ظالمانہ طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے، نتیجتاً یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی رہتی تھی، نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے تھے اور نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی تھی۔ ایسی قسم کو الہیہ کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص الہیہ کرے وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے اور اپنی بیوی سے معمول کے ازدواجی تعلقات بحال کر لے، ورنہ 4 مہینے تک اگر اس نے اس کی قسم نہ توڑی تو بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ آیت میں جو کہا گیا کہ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان دی ہو، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ 4 مہینے قسم توڑے بغیر گزار دیں تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، ہو گئی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کر لینے کا حق ہوگا، اور رجوع نہ کرے تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں تو نکاح کر سکیں گے۔ بخلاف اس کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور اکثر فقہائے مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا اسے طلاق دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر کا ایک قول اس کی تائید میں بھی ہے، اور امام مالک و شافعی نے اسی کو قبول کیا ہے، یعنی اگر تم نے بیوی کو ناروا بات پر چھوڑا ہے تو اللہ سے بے خوف نہ رہو، وہ تمہاری زیادتی سے ناواقف نہیں ہے۔ اس آیت کے حکم میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر نہا نہ لے اس وقت تک طلاق بائن نہ ہوگی اور شوہر کو رجوع کا حق باقی رہے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابن مسعود اور بڑے بڑے صحابہ کی یہی رائے ہے، اور فقہائے حنفیہ نے اسی کو قبول کیا ہے۔ بخلاف اس کے دوسری جماعت کہتی ہے کہ عورت کو تیسری بار حیض آتے ہی شوہر کا حق رجوع ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ رائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر اور زید بن ثابت کی ہے، اور فقہائے شافعیہ اور مالکہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، مگر واضح ہے کہ یہ حکم صرف اس صورت میں متعلق ہے جس میں شوہر نے عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں۔ 3 طلاق دینے کی صورت میں شوہر کو حق رجوع نہیں ہے۔ اس آیت نے ایک ہدایت تو یہ دی ہے کہ اگر طلاق دینی ہی پڑ جائے تو زیادہ سے زیادہ 2 طلاقیں دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال ہونے کا امکان رہتا ہے۔ چنانچہ عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کرنے کا حق رہتا ہے، اور عدت کے بعد دونوں کی باہمی رضامندی سے نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد
دونوں راستے بند ہو جاتے ہیں اور تعلقات کی بحالی کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کا فیصلہ کرے یا علیحدگی کا۔ دونوں صورتوں میں معاملات خوشی اسلوبی سے طے کرنے چاہیے۔ عام حالات میں شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا معاف کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہو اور شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر ہو، مثلاً بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی ہو اور اس بنا پر دونوں کو یہ اندیشہ ہو کہ یہ وہ خوشگواری کے ساتھ نکاح کے حقوق ادا نہ کر سکیں گے، تو اس صورت یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے، یا اگر اس وقت تک وصول نہ کیا ہو تو معاف کر دے۔ تو جناب، یہ تھی ہماری آج کی ریکارڈنگ اور تلاوت قرآن آیات اور ان کا ترجمہ اور تفسیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور میرے ساتھ اسی طرح جوائن رہیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی جائیں، اور ہم نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ نئے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ۔